بیٹا ہر ماں اپنے بیٹے کو سجا کے بھیجے، بیٹا آپ تو ابھی چلنے کے بھی قابل نہیں۔ ایک ماں اپنے دونوں بیٹوں کے ہاتھوں میں، بالوں میں ہاتھ ڈال کے سنوارتی ہیں اور بار بار کہتی ہیں میرے شیرو آپ کی رگوں میں جعفر طیار اور حیدر کرار کا خون ہے۔ جعفر طیار کے پوتے کو حیدر کرار کے نواسے میں ابھی میں نے مسائل پڑھنے میں درخواست کروں گا، میں جب بھی بیوی کو غصہ کرنے لگتا ہوں، میرے بہت سے بھائی میرے بچے برداشت نہیں کرتے ہیں، مجھے آپ پوری شہادت پڑھنے نہیں دیا، میں شہادت کے بعد بھی مسائل پڑھنا چاہتا ہے۔ مجھے کے نامی بیوی نے ایک مرتبہ دونوں بیٹوں محمد کو پیار کیے، بالوں کو سنبھالا، رجم لگا میرے شیرو میری کچھ وصیتیں ہیں، پہلی وصیت میرے بیٹوں آپ دونوں طرف سے ریحانہ کی طرف سے بہت بہادر ہو، اگر جنگ کرتے کرتے فرات تک پہنچ بھی جاؤ تو پانی نہ پینا، ماموں کے بچے بہت پیاسے ہیں، سکینہ بہت پیاسی ہے، مجمع کے لیے آواز آتی ہے، میری آواز ہوتی ہے، مجمع کے لیے سنتی ہے۔ دونوں شہزادوں نے ایسی اماں ہمیں آپ کی وصیت یاد رکھے، اماں دوسری وصیت کیا ہے؟ بیوی نے فرمایا میرے شیرو اگر ہو سکے تو ماموں کے دشمن عمر سعد کا قتل کر دیں، میرے بھائی کی جان بچ جائے۔ اماں ہم کوشش ضرور کریں گے۔ بس گئی، صبح عاشور ہوئی، اصحاب حسینی انصار حسینی دیکھے کر کے شریف ہونے لگے۔ جب ایک مرتبہ ظہر کے بعد جناب زینب نے دیکھا میرے دونوں بیٹے پھر رہے ہیں، آج مولا محمد میرے بیٹوں ابھی تک گئے نہیں جانتے ہیں۔ دونوں شہزادوں نے عرض کی اماں ماموں اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ بیوی نے کہا مولا محمد ذرا میرے بھائی عباس کو بلاؤ۔ جناب عباس تشریف لائے۔ بیوی آپ نے یاد فرمایا ہاں عباس میرے بھیا حسین سے کہو میرے حق کا واسطہ میرے بیٹوں کو جنگ کی اجازت دے، میرے بیٹوں کو شہادت کی اجازت دے۔ جناب عباس ایک مرتبہ جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے مولا بیوی فرما رہی ہے میرے بیٹوں کو میرے حق کا واسطہ اجازت دے دیجیے۔ مولا حسین تشریف لائے جناب زینب گلہ کے خیمے میں، میری کہتے ہیں کیا پتہ عبداللہ راضی نہ ہو، دونوں بیٹے باہر ہیں۔ جناب زینب نے فرمایا بھیا عبداللہ نے خود مجھ سے فرمایا زینب اگر جنگ کی نوبت آئے تو علی اکبر سے پہلے اور وہ محمد کو بھیجیے۔ بس بھائی اب کیسے پیش کروں، مولا حسین نے کیسے سوال کروایا، اب سارے بندے سے درخواست کروں گا دیکھتے رہیے گا۔ ایک بیٹے کو جناب زینب کے مولا حسین نے بازو پکڑا گھوڑے پہ سوار کرایا، دوسرے بیٹے کو جناب عباس نے بازو پکڑا سوار کرایا۔ دونوں شہزادوں نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا میں میمنے پہ حملہ کروں گا، بھیا آپ میسرے پہ حملہ کیجیے گا، پھر ہم قلب لشکر پہ ملیں گے اور عمر ابن سعد کا قتل کر دیں گے۔ چھوٹے بھائی نے کہا میں پوری کوشش کروں گا۔ دونوں نے ایک مرتبہ حملہ کیا، میرا دل کہتا ہے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کے کہا ہوگا یا علی،
دونوں میدان میں اترے، حملے کرنے لگے۔ بس ایک مرتبہ دونوں قلب لشکر پہ جب ملنے لگے نا، عمر ابن سعد نے کہا سارے لشکر سے کہو حملہ کریں، یہ قریب آ گئے ہیں۔ حیدر کرار کے نواسے تھے، جعفر طیار کے پوتے تھے۔ جیسے قریب آئے نا تو کسی ایک ملعون نے ایک کے سر میں گرز مارا، دوسرے کے سر میں تلوار لگی۔ ابھی رک جائیں گے، زیادہ برآمد نہیں ہوگی جب تک میں نہیں کہوں گا اجرکم اللہ۔ آج جناب زینب کو پرسہ لینا۔ جب دونوں گرے نا، ایک کے سر میں اتنی ضربت تھی اسی وقت شہادت ہو گئی۔ دوسرے شہزادے میں ابھی رمق باقی تھی، انہوں نے گرتے ہوئے کہا مامو جان ہماری مدد میں آئیے، ہم دونوں گر گئے ہیں۔ مولا حسین تو آپ کی طرح میدان میں آئے، سارے لشکر کو اٹھا کے پیچھے پھینکا، دیکھا دونوں شہزادوں کے لاشیں۔ بعض علماء نے ایک عجیب و غریب جملہ نقل کیا ہے، جن شہزادے میں ابھی رمق باقی تھی نا، انہوں نے کہا مامو جان ہم دونوں کا ہماری ماں کو سلام کہہ دیجیے گا اور کہیے گا اماں ہمیں وصیت یاد تھی، ہم فرات تک گئے تھے لیکن ہم نے پانی نہیں پیا تھا۔ مولا حسین نے لاشیں اٹھائیں، ایک لاشا مولا حسین نے اٹھایا، دوسرا لاشا مولا عباس نے۔ لاشیں خیموں میں لائے، جب گنج شہداء میں لاشیں آ گئیں، مولا حسین نے پلٹ کے دیکھا سب بیویاں ہیں، جناب زینب نہیں ہیں۔ مولا حسین نے فوراً جناب فضہ سے فرمایا میری بہن کو بلا لیجیے، بیٹوں سے وداع کر لیں۔ جناب فضہ نے کہا بی بی آپ کے بھائی فرما رہے ہیں، بیٹوں سے وداع تو کر لیجیے۔ اب سب مل کر دیکھیے گا، جناب زینب تشریف لائیں، دونوں بیٹوں کے لاشوں کے درمیان میں بیٹھے، دونوں کے سینے پہ ہاتھ رکھے اور بلند آواز سے کہنے لگی اونو محمد میرا بھائی اکیلا رہ گیا، میں کسے قربان کروں اپنے بھائی کے، نواسہ رسول اکیلا۔ میں درخواست کر رہا ہوں، ابھی سنیں، میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں، ابھی زیارت برآمد نہیں ہوگی، میں دیکھ رہا ہوں ہر آنکھ میں آنسو ہے۔ 11 محرم کا دن نکلا، جناب زینب صرف بھائی کے لاشے پہ آئی، جب قیدی بنا کے لے جائی جانے لگی نا، بی بی ناکہ پہ سوار تھی، اونٹنی کی پشت سے بی بی نے مقتل میں دیکھا تو لاشیں نظر آئی۔ بی بی نے کہا اونو محمد الوداع، میرے شیروں ماں جا رہی ہے۔ بی بی شام چلی گئے، شام میں شہداء کے سر واپس آنے لگے، میں نے سارے بساط چھوڑ دیے، اب آپ برداشت نہیں کر، مجھے 5 سے 10 منٹ دے دیں، بس میں تمام کر رہا ہوں۔ شہداء کے سر واپس آنے لگے، ہر شہید کا سر آ رہا ہے، پہلا تو سر آیا، بڑا ننھا سا سر تھا۔ جناب رباب نے رو کے کہا لاؤ علی اصغر کا سر، اتنے میں بہت ہی خوبصورت سر آیا، جناب لیلا نے کہا علی اکبر، نہیں پڑھتا، نہیں پڑھ رہا، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میری طرف دیکھیے، میں ختم کر رہا ہوں۔ اتنے میں ایک سر نیزے سے نہیں اتارا گیا تھا، تھیلے سے نکالا گیا تھا، جیسے ہی سر لائے جناب ام کلثوم نے کہا لاؤ عباس کا سر مجھے دے دو، ہماری چادریں، ہماری غیرت۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں 2 منٹ، مجھے صرف 2 منٹ دے دیں، میں نے نہیں پڑھا، میں درخواست کروں رک جائے، رہائی مل گئے۔ جب
اتنے میں ایک آدمی 2 سر لے آیا. اس نے آ کے پوچھا ان 2 سروں کی وارثہ کون ہے؟ سب بیویوں نے جناب زینب کو دیکھا. بیوی نے سروں کو دیکھا اور ایک مرتبہ آنکھیں جھکائی. جب نظریں جھکائی نا اس نے دوبارہ پوچھا ان 2 سروں کی وارثہ کہاں؟ اس نے پھر تیسری مرتبہ کہا مجھے بتاؤ کہ ان 2 سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے؟ اب جناب فضہ سے کہا نہیں گیا کہ یہ 2 سر مجھے دے دو، میری آقا زادی کے بیٹے. جناب فضہ نے کہا بی بیٹوں سے ودا تو کر لیجیے. جناب زینب نے رو کے فرمایا فضہ، اماں فضہ میں علی کی بیٹی ہوں، صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی، میں نے سب کچھ حسین پہ قربان کر دیا. 2 منٹ رک گئے بس بھائی. بی بی چہلم پہ کربلا آ گئے. اب میں اور نہیں پڑھوں گا. چہلم سے کربلا سے مدینے گئے. میں نے ختم کر دیا، اب آپ سے برداشت نہیں ہو رہا. نانا کے روضے پہ گئیں، بیٹوں کا کوئی شکوہ نہیں کیا. ماں کی قبر پہ گئیں، بیٹوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا. بھائی کے گھر آئیں، صرف بھائی کا پرسہ لیا. بس ایک مرتبہ کسی نے آواز دی بیوی آپ کو آپ کے شوہر عبداللہ نے گھر بلایا. بیوی نے اب تک بڑا صبر کیا تھا. جیسے گھر جانے لگی، ابھی رک جائے گا، ابھی میں خود بتاؤں گا. جیسے گھر جانے لگی بیوی نے برقع سر پہ لیا، ہاتھ میں عصا لیا. بیوی کا کلیجہ پھٹنے لگا، دل منگوڑنے لگا. جیسے گھر پہنچی 2 جان نمازیں بچھی تھی، بیوی نے اٹھا کے سینے سے لگائی، رو کے کہا آلو محمد. ابھی رک جاؤ. ایک جملہ سن لیجیے. جیسے ہی جناب زینب گھر پہنچی، جہاں نمازیں سینے سے لگا کے کہنے لگی اولو محمد میرا گھر میں دل نہیں لگتا، میں دیوانے چاہتی، مجھے کوئی گھر سے لے جائے. اتنے میں جناب عبداللہ ابن جعفر تیار آ گئے. جناب عبداللہ نے جناب زینب کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد سوال کیا بیوی آپ کون ہیں؟ ہمارے گھر کیوں آئی؟ میری زوجہ گھر نہیں ہے، آپ تشریف لے جائیے. جناب زینب نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے اور ایک مرتبہ کہا عبداللہ ہم لٹ گئے، عبداللہ اولو محمد مارے گئے. جناب عبداللہ زمین پہ گر گئے. جیسے ہی اٹھے جناب زینب نے کہا عبداللہ کیا بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہو رہی؟ جناب عبداللہ نے کہا زینب وہ دونوں حسین پہ قربان، میں ہوتا میں بھی قربان ہو جاتا. زینب مجھے اتنا بتائیے یہ کلائیوں پہ نشان کیسے ہے؟ بیوی نے کہا عبداللہ ہاتھوں میں رسیاں، شرابی کا دربار، علی کی بیٹیاں.
زینب کے لاڈلوں کا جنازہ اٹھائیے فاطمہ بھی بقیہ کو چھوڑ کر آئی ہے فاطمہ بھی بقیہ کو چھوڑ کر زینب کے شہزادوں کا نوحہ سنائیے آن محمد کی مامو جان آئی صدا یہ آن محمد کی مامو جان دم نکلا جا رہا ہے ذرا جلد آئیے یہ رخصت کا وقت ہے لے آخری سلام یہ رخصت کا وقت ہے جاتے ہیں دشنا کا یہ ماں کو بتائیے زینب کو پرسہ دیجئے دو کم سنوں کا آج زینب کو پرسہ دیجئے دو کم سنوں کا آج فرش عزائے آن محمد بچھائیے تابوت ہے یہ آن محمد کا ایم ہے عباس نامدار کا پرچم اٹھائیے